دوستو، ہم سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی بھر قربانی دیتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں اور ان قربانیوں میں ایک سب سے اہم آزمائش اور قربانی آپ کو آگ میں ڈالے جانے والا وہ قصہ جو کہ بہت مشہور ہے، جس کو میں آپ کو گوشو گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر کیوں آگ میں ڈالے جاتے ہیں؟ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ اتنا کھانا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور تم تو بات تک بھی نہیں کرتے۔ پھر پوری طاقت سے دایاں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سب آ کے اسی سے پوچھ گچھ اور اسی سے رجوع کرے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیتے ہیں۔ مشرکین جب میلے سے لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے سارے معبود اوندھے منہ اور ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے اور ہمارے معبودوں کا توہین کیا؟ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں سنی تھی، جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ معبود تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتے، انہیں اس وقت ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے انہیں بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے اور بتوں کی توہین کرتے بھی سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کی ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بھی بلاؤ اور اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بےہودہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبود سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ اور خاص کر یہ سب سے بڑا معبود، اسی سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ان کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر بڑی بات محسوس کر کے پھر بھی وہ ظالم ایمان نہیں لائے اور نہ ہی پشیمان ہوئے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگتا ہے، ابراہیم، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ تو بے زباں ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے، یعنی تم نے اسے خود ہی بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ بجائے ان باتوں کو سن کر ایمان لانے کے وہ کہنے لگے، ایک آتش قدح بناؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں ڈالے جانے لگا تو انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آل عمران 173۔ یہ دعا ہر پریشان حال اور مصیبت میں مبتلا شخص کو پڑھنا چاہیے، مطلب کہ ہم اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 79 اور 70 میں فرماتا ہے، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا گیا تو ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کو جلائی اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو، صرف وہ رسیاں جلائی جس میں وہ باندھے گئے تھے۔ لوگ اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے درمیان بیٹھے۔
बेशक अल्लाह ने आग को जलाने की सिफत अता की है और छुरी को काटने की, लेकिन अल्लाह ये सिफत उनसे छीन भी तो सकता है, और अल्लाह ने ऐसे ही किया। और अल्लाह ने ऐसे ही करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। लेकिन इतनी बड़ी मोजज़ा देखने के बाद भी सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के कोई भी ईमान नहीं लाया उस पूरी बस्ती से। और इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में वहां से हिजरत कर जाते हैं।